السلام علیکم سامعین کرام، العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل العباس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضرت خدیجہ ظہور اسلام سے قبل قریش کی ممتاز خواتین میں شمار ہوتی تھیں، یہاں تک کہ انہیں قریش کی عورتوں کی سردار اور طاہرہ کہا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد سے قبل وہ پہلے ابو ہالہ ہند بن نباش بن زرح کی بیوی تھی اور پھر بنی مخزوم کے فرد عتیق بن عائد کی زوجہ بنی۔ ان کے ابو ہالہ سے 2 بیٹے ہوئے اور عتیق سے 1 بیٹی ہوئی۔ یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ماں کی طرف سے بھائی اور بہن ہیں۔ ان 2 شادیوں کے بعد باوجود اس کے کہ وہ خوبصورت اور مالدار خاتون تھیں اور ان کے رشتے کے بہت سے خواہاں تھے، انہوں نے کسی سے شادی نہ کی اور اپنے مال سے تجارت کرنے لگیں، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ وہ بھی اپنے دوسرے حصہ داروں کی طرح خدیجہ کے عامل بنے اور ان کی طرف سے ان کا مال شام لے جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس تجارتی سفر کے بعد حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے پر مائل ہوئیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شوہر قبول کر لیا، جیسا کہ مورخین کے درمیان مشہور ہے، اور سنت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، لیکن ان کے بطن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہوئی، ان کی تعداد دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مورخین نے اس لحاظ سے 40 کے عدد کا انتخاب کیا کہ یہ ایک مکمل عدد ہے۔ اس شہرت کے مقابلے میں ابن سعد اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کے ثروت مند اور امیر لوگ آپ کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے پیروکاروں کو آزار اور اذیت پہنچانا شروع کر دی۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی دشمنوں کے غزنت سے حفاظت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت خدیجہ آپ کی مونس و مددگار تھیں جو گھر میں آپ کو آرام و سکون پہنچاتی اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتی۔ اسی انسانی جذبے اور اسلامی احساس کی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہیں اچھے انداز سے یاد کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ اطہر سلام اللہ علیہا ایسے باپ اور ایسی ماں کی بیٹی تھیں۔ ان کی ولادت کب اور کس تاریخ کو ہوئی، اس کا دن بلکہ سال بھی معلوم نہیں ہے۔ بعض مورخین نے اس سلسلے میں کوئی متفقہ تاریخ بیان نہیں کی، بلکہ مختلف تاریخیں ذکر کی ہیں۔ اسلام کی عظیم شخصیات، مرد ہو یا عورت، ان کی تاریخ ولادت اور وفات کا مشخص ہونا تاریخی لحاظ سے اگرچہ قابل اہمیت اور قابل بحث ہے، اور ہم بھی اس کی تحقیق کریں گے، لیکن شخصیات کے تجزیہ و تحلیل میں چندہ اہم نہیں ہے۔ اسلام کی بڑی اور غیر معمولی شخصیات کی زندگیوں کے حوالے سے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ وہ کون تھیں، ان کی تربیت کیسے ہوئی، انہوں نے زندگی کس طرح گزاری، انہوں نے کیا کردار اپنایا اور کیوں اپنایا، معاشرے میں اپنی زندگی میں اور بعد میں کیا اثرات مرتب کیے، لیکن وہ کب پیدا ہوئیں اور کب وفات پائی، اس بارے میں بعض افراد کا خیال ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔
معلوم ہے کہ ایک دن وہ دنیا میں آئیں اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، شاید بات یہی درست ہو۔ ایسی شخصیات کبھی نہیں مرتی اور ہمیشہ تاریخ کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تاریخ نویس تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کو مشخص کرنا اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ مورخین اور سیرت نگاروں کی سنت اور روش کی پیروی کرنا اپنا فریضہ جانتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ تاریخیں تاریخ کے عظیم افراد کی زندگی کے تمام واقعات سے ایک طرح سے مربوط ہوتی ہیں۔ یہ صرف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تاریخ پیدائش کا مسئلہ نہیں کہ جس میں مورخین متفق نہیں، بلکہ دین کے پیشواؤں اور ائمہ و معصومین علیہ السلام، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں سے کسی ایک پر بھی مورخین کا اتفاق نہیں۔ سامعین کرام، اس زمانے میں واقعات کو محفوظ رکھنے اور لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ راویوں نے جو کچھ سنا اسے ذہن نشین کر لیا، جو کچھ قوم کے بوڑھے اور بزرگ افراد کہتے تھے قوم اسے قبول کر لیتی۔ کبھی کبھار کوئی اہم ترین واقعہ یا کوئی ایسا واقعہ جو نیا وقوع پذیر ہوتا تاریخ کا مبدا قرار پا جاتا۔ اس سے بڑی شخصیات کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا حساب کرتے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔